خداوند یسوع ناصری کے نام میں اس کو سلام۔ آج میں آپ کے سامنے عہد کا نہ بجھنے والے چراغ کے عنوان سے کلام پیش کرنا چاہوں گی۔ یہ مخلصی کی تاریخ کے سلسلہ میں لکھی گئی کتابوں میں سے تیسری کتاب ہے جو ابراہیم پاک نے لکھی۔ میری دعا کہ خداوند ہمارے ذہن اور دل کو کھولے تاکہ ہم خدا کے کلام کو سمجھ سکیں، تاکہ ہم مسیح یسوع کے مکاشفہ کو سمجھ اور جان سکیں۔ ہمارا خدا کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اس نے کائنات کو بنایا ہے۔ ہمارے لیے خدا کی ذات اقدس کو سمجھنا اور جاننا بہت مشکل ہے، لیکن خدا ہی فی الحقیقت عظیم ہے۔ اس نے ہم سے اس قدر محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے دے دیا۔ اس نے اپنا بیٹا یسوع ہماری محبت میں قربان کر دیا۔ خدا نے کلام کو مجسم کیا تاکہ وہ ہمارے ساتھ رہے اور ہمارے ساتھ رفاقت رکھ سکے، اور خدا کی یہ عظیم محبت اور اس یسوع کے نسب نامہ میں ایک پل کی حیثیت رکھتی ہے۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے پہلے باب میں ہر ایک نام بڑی اہمیت کا حامل ہے، لیکن ہم انسان ہوتے دیکھتے ہیں کہ یہ نام کے بعد نام، یہ سب کیا ہے؟ لیکن ہم یسوع کے نسب نامہ کو دیکھیں گے، یہاں پر صرف 17 آیات ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یسوع کا نسب نامہ بڑے خاص طور سے ترتیب دیا گیا ہے اور 17 آیات میں بہت کچھ بیان کیا گیا ہے، اور اس کے 3 حصے ہیں۔ اور پہلا دور ابراہیم سے داؤد تک، داؤد بادشاہ تک، اور دوسرا دور داؤد بادشاہ سے بابل کی اسیری تک، اور تیسرا دور اس نسب نامہ میں بابل کی اسیری سے خداوند یسوع مسیح تک۔ ہم پہلے دور کو دیکھیں گے کیونکہ پہلے اس کتاب میں پہلے حصہ میں اسی کا احاطہ کیا گیا ہے۔ تیسری مخلصی کے سلسلہ کی تیسری کتاب میں اس پر 13 سال گفتگو کی گئی ہے، اور 5 آیات جو ہیں یہ بہت ہی بڑے بھید اور بڑی عظیم باتوں کو بیان کرتی ہیں۔ اسرائیل کی پیدائش 2166 قبل از مسیح ہوئی، اور یہاں سے 2166 قبل از مسیح اسرائیل کی پیدائش سے داؤد کی سلطنت 1003 قبل از مسیح کی صورتحال بیان کی گئی ہے۔ یہ ایک طویل عرصہ ہے، اور 1163 عرص کا درمیانی وقفہ اس میں بنتا ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سلطنتوں کا بیان ہے۔ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس قدر ایک طویل عرصہ تھا، ایک مدت تھی۔ 5 آیات میں 1163 برسوں کا حال بیان کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر 5 آیات میں 14 لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے: ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یہودا، فارس، تمر، حزرون، رام، امیناداب، نحشون، سلمون، بوئز، عبید، یسی اور داؤد۔ یہ پہلا دور ہے۔ ابراہیم سے داؤد تک جو پہلا دور ہے اس نسب نامہ میں،
ابراہیم سے یہ نسب نامہ شروع ہوتا ہے اور داؤد تک جاتا ہے۔ خدا نے ابراہیم کے ساتھ اپنا عہد قائم کیا۔ خدا نے اپنا عہد داؤد کے ساتھ بھی باندھا تھا۔ یہ دیکھیں کہ اور یہ پہلا دور خدا کے عہد پر مبنی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کی تاریخ میں خدا نے اپنے لوگوں سے عہد باندھے۔ کیونکہ خدا اس عہد کی تکمیل کو پورا کرنا چاہتا تھا، اور لوگ اس بات کے منتظر تھے کہ خدا اس عہد کو پورا کرے۔ اور غور کریں کہ نسب نامے کا یہ پہلا دور عہد سے شروع ہوتا اور عہد پر ہی ختم ہوتا ہے۔ خدا کا عہد ایک ایسا چراغ تھا جو تاریخ کے دور میں روشن ہوا۔ تاریخ کے ہر ایک دور میں عہد کا چراغ جلتا رہا۔ تاریخی کے دور میں عہد کا چراغ جلتا رہا۔ گہری تاریکی میں یہ چراغ روشن ہوا۔ یسوع مسیح کے نسب نامے کا یہ دور ہمیں بتاتا ہے کہ خواہ کیسی بھی تاریکی ہو، خدا کے وعدے جو ہیں وہ ہر صورت میں پورے ہوتے ہیں۔ یہ چراغ، عہد کا چراغ کبھی بجھ نہیں سکتا، کیونکہ خدا جب عہد کرتا ہے تو یہ کوئی عام عہد نہیں ہوتا۔ اور خداوند نے کہا، قسم کھا کر عہد قائم کیے۔ بائبل مقدس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور خدا نے قسم کھا کر عہد کیے۔ ہم عہد کی قدرت کو یا طاقت کو دیکھیں گے۔ زبور 110 اور 4 آیت میں لکھا ہے، خداوند نے قسم کھائی اور وہ بدلے گا نہیں۔ بعض اوقات ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہم گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن خداوند کہتا ہے کہ میں نے قسم کھائی ہے۔ عبرانیوں 6:17 آیت میں دیکھیں کہ ہم وعدہ کے وارث ہیں، اور خدا کے بلاوے اور وعدے لا تبدیل ہیں۔ اور جب خدا نے کوئی مقصد رکھا ہوتا ہے، وہ عہد کرتا ہے تو اس کو پورا بھی کرتا ہے۔ عبرانیوں 6:17 اور پھر زبور 89 اور اس کی 28 ورس، خدا نے قسم کے ساتھ اپنے عہد کی تصدیق کی۔ بہت سی آیات بائبل مقدس میں اس بات کی شاہد ہیں کہ خدا نے زور دے کر کہا کہ میں نے اپنے نام کی قسم کھائی ہے۔ اور اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا کا عہد جو ابدی عہد ہوتا ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ میری دعا ہے کہ خدا ہمارے ذہن و دلوں کو کھولے تاکہ ہم عہد کی قدرت کو جان سمجھ سکیں۔ خواہ کیسے بھی حالات اور صورتحال سے گزرے، ہم خدا کے عہد اور اس کے کلام کو تھامے رہیں۔ آمین۔ یہاں پر ایک آیت کو دیکھیں گے، اگرچہ بہت سی آیات ہیں۔ یرمیہ 32 باب اور 40 آیت کو ہم دیکھیں گے۔ یرمیہ 32 باب 40 آیت، یہاں پہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے، میں ان سے ابدی عہد کروں گا کہ ان کے ساتھ بھلائی کرنے سے باز نہ آؤں گا، اور میں اپنا خوف ان کے دلوں میں ڈالوں گا تاکہ وہ مجھ سے برگشتہ نہ ہوں۔ کیا اگر ہم اپنے ایمان میں متزلزل ہیں تو خداوند کہہ رہا ہے، میں ابدی عہد کروں گا اور بھلائی کرنے سے باز نہ آؤں گا، اور یہ ابدی عہد ہے۔ اور اس عہد کی باتوں کو گہرے طور پر سمجھیں گے
جب خدا نے اپنے لوگوں سے عہد قائم کیے تو خدا نے ابراہیم سے اور پھر اسحاق سے عہد کیا، خدا نے یعقوب کے ساتھ بھی عہد کیا، اور یہ پیدائش کی کتاب میں اور خروج کی کتاب اور استثنا کی کتاب میں آیات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر خدا نے موسیٰ کے ساتھ بھی عہد کیا، اور موسیٰ استثنا 29 آیت میں بھی آپ اس عہد کو دیکھ سکتے ہیں۔ خدا نے قسم کھا کر داؤد کے ساتھ بھی عہد باندھا، زبور 89:49 ورس اور 132 کی 11 آیت کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس زمین پر کوئی بھی ایسی چیز نہیں، کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو خدا کی راہ میں رکاوٹ بنے کہ وہ اپنے عہد کو پورا نہ کرے۔ خداوند ہر صورت میں اپنے عہد کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کوئی ایسی رکاوٹ نہیں جو اس کو روک سکے۔ مخلصی کی تاریخ ہمارے دور میں، ہماری قوموں میں پوری ہوگی کیونکہ خداوند نے عہد کیا ہے، کیونکہ خدا لا تبدیل خدا ہے جس نے اپنا عہد اپنے لوگوں سے قائم کیا اور قسم کھا کر عہد قائم کیا ہے۔ یسوع کے نسب نامہ میں ایک اور چیز دیکھیں گے، اور یہاں پر 14 لوگوں کے نام ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اور اسرائیل نے بے شمار گناہ کیے، ابراہیم کے دور سے اور داؤد کے زمانے تک وہ بے شمار گناہ کرتے رہے، بار بار وہ خدا ان کے خلاف بغاوت کرتے رہے۔ حزرون، رام، امیناداب، نحسون اور 400 برس جب وہ مصر میں غلامی کی حالت میں رہے، بت پرستی کرتے رہے، بیت قادی کا مظاہرہ انہوں نے بیابان میں بھی 40 برس کیا۔ اور سلمون بوئس کے دور میں یعنی 340 برس جو قاضیوں کا دور تھا، اس میں بھی روحانی طور پر گہری تاریکی تھی۔ جو کچھ ان کی نظر میں اچھا لگتا تھا وہ کرتے تھے کیونکہ ان پر کوئی بھی حکمران نہیں تھا، اور بار بار وہ گناہ کرتے رہے۔ کیا خدا اپنے لوگوں سے دستبردار ہو گیا؟ جی نہیں، خدا نے اپنے لوگوں کو ترک نہ کیا۔ ابراہیم سے داؤد کے زمانے تک شیطان اپنے خدا کے لوگوں پر بڑے حملے کرتا رہا، لیکن ابلیس عہد کے چراغ کو بجھا نہ سکا، اور بلکہ یہ چراغ مسیح کے آنے تک جلتا رہا جو کہ وعدہ شدہ مسیح ہے، اور یہ خدا کے عہد پر مبنی ہے، اور خدا نے کبھی اس چراغ کو بجھنے نہ دیا۔ اور تاریکی جب ہمیں گھیر لیتی ہے، آپ کو پتہ چراغ میں جب روشنی مدھم پڑتی تو اس کی بتی جو ہے کاٹی جاتی ہے۔ خدا نے کیا وعدہ کیا تھا؟ اور خدا نے یسایہ 42 باب میں یہ وعدہ کیا تھا، اور یسایہ 42 باب میں ہم اس آیت کو دیکھیں گے۔ 42 باب کی 3 آیت بیان کرتی ہے، وہ مسلے سرکنڈے کو نہ توڑے گا اور ٹمٹماتی بتی کو نہ بجھائے گا۔ ہزاروں سال گزر گئے لیکن یہ چراغ کبھی نہ بجھا۔ ہزاروں سال گزر گئے، یہ کلام ہمارے لیے لکھا گیا، یہ عہد جو خدا نے اپنے لوگوں سے قائم کیا تھا، اور مسیح یسوع کا جو نسب نامہ لکھا گیا اس میں بہت سی سچائیاں موجود ہیں۔ استثنا 29 باب میں موسیٰ نے اس عہد کی باتوں کو وضاحت سے بیان کیا۔ استثنا 29 باب 14 اور 15 آیت کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ 14 اور 15 آیت میں اس طرح سے لکھا ہے، اور میں اس عہد اور قسم میں فقط تم ہی کو نہیں پر اس کو بھی جو آج کے دن خداوند ہمارے خدا کے حضور یہاں ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اور اس کو بھی جو آج کے دن یہاں ہمارے ساتھ نہیں، ان میں شامل کرتا ہوں، آمین۔ یعنی
جو روحانی طور پر مسیح یسوع پر ایمان لے آتے ہیں وہ اس عہد میں شامل ہو جاتے ہیں۔ وہ تمام ایماندار جو مسیح یسوع میں ہیں روحانی طور پر ابراہیم کی نسل ہیں، اور وہ یسوع کے نسب نامہ میں بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ عہد جو اسرائیل سے باندھا گیا تھا، یسوع کے آنے کے وسیلہ سے یہ عہد ابدی عہد آگے بڑھتا رہا، اور پھر بالآخر اس عہد کے تحت خدا کی بادشاہی قائم ہوگی۔ یقین رکھیں کہ اس دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں جو خدا کے عہد میں رکاوٹ کا باعث بن سکے۔ اس لمحہ ہو سکتا ہے کہ ہم کئی ایک چیزوں کے تعلق سے ہم پر یقین نہ ہوں اور اپنے آپ کو خدا کے ساتھ رشتے اور تعلق میں کمزور سمجھتے ہوں اور ہمیں کئی چیزوں کا اعتماد نہ ہو، لیکن یقین جانے آپ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں اور خدا کے بلائے ہوئے لوگ ہیں، کبھی بھی ابلیس کے جھوٹ پر کان نہ لگائیں۔ اور خدا نے بار بار اپنے عہد کو خداوند کلام مقدس میں دہراتا رہا، اور یہ خدا کا عہد جو ہے وہ با اختیار ہے۔ ہماری نجات جو ہے وہ ہمارے کاموں پر منحصر نہیں ہے، ہماری نجات دولت، روپے پیسے اور ہماری لیاقت اور قابلیت پر نہیں، بلکہ اس کا انحصار صرف اور صرف خدا کے فضل پر ہے۔ اور یہاں پر نسب نامے میں بہت سے ایسے لوگ شامل کیے گئے ہیں جو پلوٹے نہیں تھے، حالانکہ نسب ناموں میں پلوٹوں کا ذکر کیا جاتا تھا۔ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اسماعیل، سو اور زارا جو پلوٹے ہیں، یہاں پر ان کا ذکر موجود نہیں ہے۔ یہ جو لوگ لکھے ہوئے ہیں جن کے نام وہ پلوٹے نہیں تھے، لیکن خدا کا جو چناؤ ہے اس کے فضل پر ہے، اس کی مرضی پر منحصر ہے۔ جو خدا نے ہمارے لیے کیا یہ اس کی محبت اور اس کی حاکمیت ہے۔ یوحنا 15 باب میں یسوع نے کہا، تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا تاکہ تم جاؤ اور جا کر پھل لاؤ۔ جب خدا ہمیں چنتا ہے تو وہ ہمارے ماضی، مستقبل اور حال سے واقف ہوتا ہے، اور جو خدا نے اچھا کام ہمیں شروع کیا ہے اس کو پورا بھی کرے گا۔ افسیوں 2 باب 8 اور 9 آیت میں لکھا ہے کہ تمہیں فضل سے، ایمان ہی کے وسیلے سے نجات ملی، اور یہ ہماری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، یہ ہمارے کاموں کی وجہ سے نہیں ہے، تاکہ کوئی شخص شیخی نہ مارے۔ تیتس 3 باب 5 آیت میں لکھا ہے، اس نے ہمارے کاموں کی بنیاد پر نہیں جو ہم نے کیے ہیں، ان کاموں کی بنیاد پر نجات نہیں دی، بلکہ اس نے ہمیں اپنے رحم اور فضل سے نیا روح کو اس کے وسیلے سے نیا بنانے سے نجات بخشی ہے۔ جب اس نسب نامہ میں آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں اور خدا نے اس نسب نامہ کو اس طرح سے ترتیب دیا ہے، اور خدا نے ایسے لوگوں کو اس نسب نامے میں شامل کیا ہے جو شاید اس نسب نامہ میں شامل ہونے کے لائق بھی نہیں تھے۔ ایسے لوگ بھی جن کو لوگ حقارت سے دیکھتے تھے۔ تمر وہ کو باعزت عورت نہیں تھی، اور پھر ہم دیکھ سکتے ہیں یہ اور غیر قوم کی عورت بھی اس میں شامل ہے۔ اور ایسے آپ دیکھتے ہیں کہ تمر نے اپنے باپ سسر کے ساتھ ہم بستری کی تھی، اس لیے وہ اس نسب نامہ میں نہیں آ سکتی تھی۔ اور یہاں پر یشوع 2 باب 11 میں راہب کو دیکھیں، اور یہ غیر قوم بھی تھی اور اس کا کوئی کردار بھی اچھا نہیں تھا۔ اور دیکھیں یہاں پر یسوع مسیح کا نسب نامہ ہے، اور یہاں پر تمر اور راہب جیسی عورتوں کا ذکر ہے،
اور خدا جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے، اس نے یہ سب کچھ ترتیب دیا، اور اس نے اور یہاں پر روت کا ذکر بھی ہے، اور وہ غیر قوم سے عورت تھی اور موابی عورت تھی، وہ خدا کے لوگوں میں شامل نہیں ہو سکتی تھی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ راست باز بن سکتا ہے، مسیح یسوع پر ایمان لانے کے سبب سے خدا کے گھرانے کا فرد بن سکتا ہے، خواہ کسی شخص کا ماضی کتنا ہی خراب ہو، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، اور خواہ آپ کیسی بھی مشکلات سے گزر رہے ہوں، اور خدا ہمارے ایمان کو دیکھتے ہیں، اور یہی عام بات ہے۔ آئیں آگے بڑھیں، اور جو کچھ ہم نے کیا ہے اس پر نظر نہ کریں۔ خدا ان چیزوں کو یاد بھی نہیں کرتا جب آپ مسیح یسوع پر ایمان لے آتے ہیں۔ میں حاصل کلام کی طرح بڑھنا چاہوں گی۔ دوسری تواریخ 21 باب 7 آیت۔ یہ آیت ہمارے لیے بڑی حوصلہ افزائی کا باعث ہے۔ یہ عہد کی قدرت کی گواہ ہے، اور یہاں پر ہم بنی اسرائیل کی تاریخ کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اسرائیل کے ساتھ خدا نے مخلصی کا عہد باندھا۔ دوسری تواریخ 21 باب 7ویں آیت میں لکھا ہے، تو بھی خدا نے داؤد کے خاندان کو ہلاک کرنا نہ چاہا اس عہد کے سبب سے جو اس نے داؤد سے باندھا تھا۔ ہمیں یہاں پر سنجیدگی نظر آتی ہے، خدا کی طرف سے سنجیدگی، عہد جو خدا نے داؤد کے ساتھ باندھا تھا، اور تو بھی خدا نے داؤد کے خاندان کو ہلاک نہ کرنا چاہا۔ یہ آیت بیان کرتی کہ وہ دور کس قدر طریق تھا، اور جب یہ گھرانہ مستق تک اسے برباد کی جائے، لیکن پھر بھی خدا نے کہا کہ میں اس گھرانے کو ہلاک نہیں کروں گا، اور خدا نے کہا کہ یہ چراغ بجھنے نہ پائے گا۔ تو عہد کے سبب سے جو اس نے داؤد سے باندھا تھا، خدا نے کہا کہ یہ ہمیشہ کے لیے ایک چراغ دینے کا، اس نے اس کی نسل میں سے ایک چراغ دینے کا وعدہ کیا۔ آئیں اس کے بعد کی آیت کو دیکھیں، 7ویں آیت، 6ٹھی آیت کو بھی جو اس سے پہلے اس کو دیکھیں گے۔ اور وہ اخیب کے گھرانے کی مانند اسرائیل کے بادشاہوں کے راہ پر چلا، کیونکہ اخیب کی بیٹی اس کی بیوی تھی، اور اس نے وہی کیا جو خداوند کی نظر میں برا ہے۔ اور یہاں پر یہورام کے گھرانے کے تعلق سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بدکار لوگ تھے، اور آپ کی بیٹی جو تھی اس کی یہورام کی بیوی تھی، اور اس نے وہی کیا جو خداوند کی نظر میں برا تھا۔ یہورام، آہب کی بیٹی جو تھی وہ یہورام کی بیوی تھی۔ آہب اور ایزبل کون تھے؟ اور وہ خداوند کے خلاف بغاوت کرنے والے لوگ تھے، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہودا کی سلطنت جو ہے برباد ہونے کو تھی، اور اخیب اور ایزبل ہمیں نظر آتے کہ وہ نہایت بدکار لوگ تھے، لیکن خدا نے داؤد کے گھرانے کو ہلاک کرنا نہ چاہا۔ میری دعا ہے کہ ہم سب اس عہد کی اہمیت کو جانیں، اور مخلصی کے تاریخ میں اس عہد کو آگے بڑھتا ہوا دیکھیں، اور اس عہد کو آگے منتقل کرتے رہیں، کیونکہ یہ عہد جو ہے یہ مسیح یسوع کی آمد کے تعلق سے ہے۔ پیدائش 1 باب 1 آیت میں خدا نے ابتدا میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور نئے عہد نامہ میں، پرانا عہد نامہ اور نئے عہد نامہ میں پہلی آیت جو ہے
وہ بیان کرتی ہے مسیح یسو کے نسب نامہ کی کتاب، عبرانیوں کے متن میں لکھا ہوا ہے مسیح یسو کے نسب نامہ کی کتاب، جو ابن داؤد اور ابن ابراہیم کا نسب نامہ یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور پیدائش 3:15 میں خدا نے کہا تھا کہ میں تیرے اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ خدا نے یہ عہد کیا تھا، میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ جس عورت کی نسل سے آ کر شیطان کے سر کو کچلنا تھا، اور اس لمحہ یسوع نے ابلیس کے سر کو کچل ڈالا ہے، اور اس نے آپ کے لیے فتح کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ وعدہ جو پیدائش 3 باب میں کیا گیا، اور لوگ اس کے نسل در نسل اس وعدہ کے منتظر رہے کہ یہ وعدہ پورا ہوگا۔ آئیں آگے بڑھتے رہیں، ثابت قدم رہیں۔ میری دعا ہے کہ دوسرے ملکوں کے بنسبت کوریا بہت کامیاب ہے، اور خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اور کوریا خوشحالی کی راہ پر گامزن ہے۔ اور بہت سے لوگ جو دوسرے ملکوں میں مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ ہمیں دعا کے لیے کہتے ہیں، لیکن یقین جانے خدا کے ساتھ لپٹے رہنے والے لوگ، دعا کرنے والے لوگ جو ہیں مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن دعا کرنے والے لوگ فتح، برکت اور سلامتی پاتے ہیں۔ ثابت قدم رہیں، ایمان رکھیں، اور خداوند نے ہمیں وہ چراغ ہونے کے لیے بلایا ہے جو تاریکی میں بھی چمکتا ہے۔ خداوند نے ہمیں بلایا ہے تاکہ ہم اس طریقے کے دور میں بھی چمکیں، دوسروں کے لیے امید اور حوصلہ افزائی کا باعث و ہم آمد ثانی کے منتظر ہیں۔ آئیں ثابت قدم رہیں۔ ضروری نہیں کہ ہم ہر تمام لوگوں کو روپیہ پیسہ اور کھانے پینے کی چیزیں دیں، روحانی طور پر بھی آپ لوگوں کے لیے تقویت کا باعث ہو سکتے ہیں۔ آئیں خدا کے عہد کو تھامے رہیں، اور ہم سب مل ملا کر جب چمکیں گے تو ہمارے شعلے جب اکٹھے ہوں گے تو پھر آگ لگ جائے گی۔ آمین۔ اور یہ سیمینار جو ہو رہے ہیں، خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں ان سیمینارز کے لیے۔ آپ ان سیمینارز میں آتے رہیں، سیکھتے رہیں، کیونکہ آپ تقویت پائیں گے، برکت پائیں گے، اور ہمیں مختلف لوگوں سے گواہیاں بھی مل رہی ہیں کہ خداوند جو ہے ان سیمینارز کے وسیلہ سے عجیب کام کر رہا ہے، اور کلام کو سننے والے، سنانے والے برکت پا رہے ہیں۔ آمین۔ آئیں ہم دعا کریں۔ آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں یہ فضل دیا تاکہ ہم تیرے کلام کو سن سکیں اور اپنی دعائیں درخواستیں تیرے سامنے رکھیں، اور مسیح یسوع کے نسب نامہ کو ہم سمجھ سکیں۔ خداوند تیرا شکر ہو کہ 5 آیات میں یہ جو 14 نام بیان کی گئے ہیں، خداوند ان شخصیات کے لیے تیرا شکر ہو، ان عہدوں کے لیے تیرا شکر جو تو نے اپنے لوگوں سے باندھے۔ خداوند تیری شکر گزاری کرتے کہ تو نے ہمیں انفرادی طور پر، خاندانی طور پر، بطور قوم ہمیں برکت دی ہے۔ خداوند فضل دے کہ تیرے عہد سے لپٹے رہیں، اور کبھی تیرے کلام سے خدا پیچھے نہ ہٹیں، عہد کو تھامے رہیں، تیرے وعدوں پر یقین کریں، مسیح یسوع کو جانیں، اور اس طریق دنیا میں ہم چمکتے رہیں۔ اور خدا ہمیں ان کواریوں کی مانند خدا بیدار رہنے کا فضل دے جن کے چراغ جل رہے تھے۔ خدا ہمیں برکت دے، یسوع کے نام میں آمین۔